Hello, Assalamu alaikum, Rise and Shine, Pakistan. How are you guys? I hope you guys are doing well. So, here my second podcast. اور آج ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جن نے اپنی لائف فار دا سیک آف اسلام چینج کیا ہے. سو آر یو گائز ریڈی ٹو میٹ ان 3 2 1. سو السلام علیکم عبداللہ بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں, لائک جو بھی آپ کہنا چاہیں اپنے بارے میں. اپنے بارے میں یہ کہ انجینئرنگ کر رہا ہوں میں الحمد للہ بیوٹی پشاور میں, میکاٹرونکس انجینئر. میرا تعلق جو ہے کہ بی مشاہدہ سے زیادہ تو کوئی انٹروڈکشن. اچھا, تو میں کہتی ہوں یہ میں کلاس 12 میں اور ڈپارٹمنٹ کے انتہائی فیمس پرسنالٹی ہیں. ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے, کیونکہ ان نے اسلام کو اور اپنی فٹنس کو, ایجوکیشن کو, اسکلس کو, سب کو ساتھ کمبائن لے کے چلے, تو اس لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ بہت فیمس اور بڑی معتبر کہہ سکتے ہیں ہم, ان کو بڑا معتبر مان جاتا ہے. سو لیٹس بگن. جی. سو بفور دس ٹرانسفارمیشن واٹ ڈڈ یور لائف لک لائک؟ اچھا, سب سے پہلے میں ڈسکلیمر مطلب دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ یونٹی کی لائبریری میں بیٹھے ہیں, اکیلے نہیں ہیں ہم. یہاں پہ ہمارے کلاس فیلو بھی بیٹھے ہیں, سامنے سر بھی بیٹھے ہیں جو لائبریری انچارج, جو اکیلے پڑھ پاس ہیں. تو میرا تو چینج یہاں سے ہوا کہ مجھے ہمارے محلے کے بھائی تھے, تو وہ مجھے ویڈیوز شیئر کیا کرتے تھے. وہ پوڈ کاسٹ ہوتے تھے, وہ یوتھ کلب کے پوڈ کاسٹ ہوتے تھے. تو جو انہوں نے فرسٹ 2 پوڈ کاسٹ مجھے سینڈ کیے تھے, وہ ایک اس میں میرا اور پری میسنگس کے حوالے سے تھا, اور دوسرا دجال کے حوالے سے تھا. تو وہاں سے پھر میں نے اسٹارٹ کیا. تو اس کے بعد پھر میرے کزنس کی شادی تھی, تو وہاں پہ پھر میں نے کافی مطلب انجوائے کیا, کافی مطلب ان سے اور بھی زیادہ ملی ہوئی. وہیں پہ میں نے پوڈ کاسٹ دیکھے, تھوڑا سا مطلب اسٹارٹ ہوا تھا الحمد للہ. تو بس پھر شادی ہو گئی, کافی سارے گناہ کر لیے, پھر وہاں پہ احساس ہوا کہ چینج ہونا چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ 30 مارچ تھی, اور وہ رات میں نے اپنے دوست کے ساتھ کیا. تو وہاں بھی کافی مطلب موویز وغیرہ ہم کوئی رات دیکھتے رہتے. ہاسٹل میں تھا ہم اسلام آباد میں. پھر وہاں پہ پھر 31 مارچ کو پھر میں چینج ہوا. پھر میں وہاں سے واپس آنا تھا مجھے مشاہدہ. بس وہاں سے پھر جب میں واپس آ رہا تھا, تو وہاں پہ میں نے سوچا, تو میں نے دوست کو بولا یار بس ابھی جو ہے نا چینج میں نے چینج کیا. پھر وہاں سے میں نے چینج کیا. تو اس بار جو ملی تھی نا مجھے, وہ اس سے ملی تھی پوڈ کاسٹ جو بردر نے سینڈ کیے تھے. محلے میں بھائی تھے, شاہ روز نام ہے. تو وہاں سے پھر جب میں وہاں سے گھر آ گیا, اب میں فری تھا, کچھ میرے پاس تھا نہیں, ایڈمیشن میرا ہوا نہیں تھا کہیں. میں نے آئی ایس ٹی کے لیے 4 دفعہ اپلائی کیا تھا, تو وہاں پہ میرا میرٹ میں آ رہا نہیں تھا ایروسپیس میں. الیکٹریکل انجینئرنگ میں میرا نام آ گیا تھا, لیکن میں کرنا نہیں چاہتا تھا, رسک بھی لینا نہیں چاہتا. تو اسی وجہ سے پھر میں نے وہاں ایڈمیشن نہیں کیا تھا. میں فری تھا, کچھ کرنے کو تھا نہیں, تو بس میں کیا کرتا تھا, پوڈ کاسٹ دیکھتا رہتا تھا. پھر آہستہ آہستہ جو میں اپنا چیزیں جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھا کرتا تھا, مطلب ریلز ہو گئی, چیزیں فضول کی سب ویڈیوز, موویز ہو گئی, کارٹونز ہو گئے, اس کو پھر میں نے ریپلیس کر دیا علی احتشام بھائی نے, ان کے بلاگس میں بلاگس دیکھا کرتا تھا. پھر ان کے بلاگ, اس میں اصل میں یہ ہے کہ میوزک ویڈیو یہ ساری چیزیں, اور بھی بلاگس دیکھتا تھا ان کے, لیکن پھر میں نے بلاگس پہ شفٹ کیا. اسپیشلی یہ جو موٹو بلاگس ہو گئے, یا کسی نارتھن سائڈ پہ کسی خوبصورت جگہ کا وزٹ ہوتا. تو پھر میں نے ایسے بلاگس دیکھنا شروع کر دیا. اور ان کے یوتھ کلب کے پوڈ کاسٹ, اسپیشلی 11th آور تو ہائی میں جلیل بھائی کا ہے, تو میں 11th آور اور ان کا میں نے تقریباً آلموسٹ جو ان کے پچھلے آئی تھنک 2 سیزنس کی پوڈ کاسٹ آ چکے تھے 11th آور کے, تو وہ پھر میں نے سارے دیکھے. راجا ضیاء الحق بھائی ہیں, ان کے میں نے ساری ویڈیوز پھر دیکھنا شروع کی. اور محمد علی بھائی اسپیشلی, اچھا جو انہوں نے مجھے پوڈ کاسٹ سینڈ کیے تھے محلے والے بھائی میں, تو وہ اس سے ریلیٹڈ تھے, علومناتی اور میسنس اور دجال سے. تو اس میں نا محمد علی بھائی بھی آئے تھے, اور محمد علی بھائی کی میں پہلے بھی ویڈیوز دیکھ چکا تھا کافی, اور وہ اسی سے جن سے ریلیٹڈ ہو, بلیک میجک سے ریلیٹڈ. تو میں کافی انٹرسٹ رہتا تھا ویڈیو, مجھے نہیں پتا تھا کون ہے, لیکن میں نے دیکھی تھی. پھر وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ محمد علی بھائی ہیں. پھر میں ان کی ویڈیو سرچ کرتا ہوں, میں کافی زیادہ انسپائر جو ہوں وہ محمد علی بھائی, تو میں چاہتا بھی میں ان کی طرح بنوں. اور پھر توحید جلیل بھائی اسپیشلی, ساری اسپیکر یوز کرتے ہیں, لیکن جو پرسنالٹی وائز مجھے اچھے لگے تو ابو سعد بھائی مجھے اچھے لگے. تو پھر میں ان کی چلیں وہ پھر آگے آپ پرسنالٹی وائز مجھے ابو سعد بھائی پسند ہے. تو یہاں سے میرا میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ لائک جو وہ نائٹ تھی آپ کی, اس میں کیا آپ کے دماغ میں یہ تھا کہ یار بس آج رات آخری انجوائے کر لیتا ہوں, جو کچھ کرنا ہے کر لیتا ہوں, اور دین ان شاء اللہ فرام ٹمارو مارننگ آئی ول شفٹ اور میں اپنے سارے گناہوں کا ازالہ کروں گا, لائک اس ٹائم آپ کے دماغ میں یہ بات تھی کہ نہیں تھی؟ اس ٹائم آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ تھا کہ اس آدمی ہم نے موویز دیکھی تھی, اور مطلب انجوائے کرتے رہتے ہیں. اور
آئی ڈونٹ نو بس اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا تھا میرے. لائک اس مارننگ میں آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ بس نہ ہو ہم سو ہی نہیں تھے پوری رات. بس میں لائک کہیں نہ کہیں رات کو موویز دیکھتے ہوئے دماغ میں چل رہا تھا کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں, لائک مجھے شفٹ کرنا ہے یا مووی دیکھنا ختم کر دی تب دوست کے ساتھ تھا. خیر اصل میں وہ ایک بیک اینڈ پہ اس کی کچھ اور چیز بھی چل رہی ہے, لیکن وہ میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا, تو ویڈیو پہ میں شیئر نہیں کر سکتا. لائک اٹس لائک دیر از another turning point, کوئی اور بھی ایک چیز تھی جو پنچ کری تھی چینج کرنے کے لیے آپ کو. جی مطلب آپ دیکھیں ابھی جو ہمارے جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں سارے تعلیمی ادارے ہیں سارے, تو جو ہے نا کو ایجوکیشن سارے, تو ظاہری بات ہے اب بندہ جو ہے اٹریکشن ہوتی ہے بالکل. تو تھوڑا سا وہاں اس سائڈ پہ بھی تھا, تو وہ بھی میں نے سارا چھوڑا الحمدللہ. تو بس یہ وہاں پہ بھی پوائنٹ تھا, تو وہ بھی میں نے وہاں سے بھی چھوڑا الحمدللہ. تو پھر جب میں نے بیسیکلی یہی چیز تھی میرے ذہن میں, تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ دیکھیں وہ جو میں نے پچھلے وہ پوڈکاسٹ دیکھے تھے, تو اصل میں پھر شادی تھی, تو اس میں مجھے سوچنے کا کچھ موقع ہی نہیں ملا, کافی بزی تھا. تو بس 2 کزنس کی شادی تھی, پہلی شادی تھی, کافی انجوائمنٹ اور سب. تو میں نے سنا ہے آپ کسی ڈانسر سے بھی انسپائر تھے, آپ بہت اچھا ڈانس بھی کرتے تھے. جی میں تھا کہ لے لیتا ہوں, میرا نام ٹائگر شراف تھا, اس سے میں کافی انسپائر تھا. تو جب سے میں نے ان کے وہ 2 پوڈکاسٹ دیکھے نا, تو اس میں مجھے تھوڑا بہت احساس ہو گیا تھا. شادی کمپلیٹ ہوئی, پھر میں نے سفر کیا. سفر میں اس سمے میں اکیلا تھا, میں ملتان سے آیا تھا اسلام آباد, اس میں بھی میں اکیلا تھا. وہاں پہ دوست کے ساتھ پھر اگلے دن بھی میں اکیلا سفر کیا جو اسلام آباد سے مجھے, اس میں کافی سوچا کہ ابھی ٹائم ہے. تو میں نے جو بھی شادی میں مطلب کیا اس سے پہلے کیا, اب نامحرم سے چیٹنگس وغیرہ یہ ساری چیزیں, تو وہ کہ ٹھیک نہیں تھا. پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے, پھر میں نے وہیں پہ سب کچھ مطلب چھوڑا الحمدللہ. اچھا, تو یہ چیز آپ نے کیسے سوچا کہ بھائی میں فٹنس کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا اور ایجوکیشن کو بھی, اسلام کو بھی, لائک اگر لوگ اسلام کی طرف ٹرن ہوتے ہیں تو بھولیا بگاڑ دیتے ہیں, اور کچھ عجیب سی وہی بات ہے کہ اگر ہم کسی مولوی کو سوچتے ہیں کہ عجیب سے امیج ہمارے دماغ میں بنتا ہے. تو لائک میں جلیل بھائی ایک پوڈکاسٹ میں کہا تھا کہ جو ہے نا اصل میں یوتھ کلب کا جو موٹو ہے, جو مین آبجیکٹیو ہے, وہ یہی ہے نا کہ بلڈنگ رول ماڈلز ورلڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا انہوں نے مولوی کی پرسیپشن چینج کرنی. تو میں بھی پہلے یہ کہتا تھا کہ مطلب ٹوپی پہن کے رکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یہ ورڈ, خاص کر اپنے لیے اسپیشلی مولوی, تو مجھے بالکل پسند نہیں تھا, مجھے مولوی کرنے کے لیے. تو میں ان کا آبجیکٹیو یہ تھے تو مولوی بننا ہے, اور اس کا پرسیپشن بھی آپ نے مطلب چینج کرنی ہے. مطلب جو مولوی کا نام سامنے آ کے جو لوگوں کے ذہن میں امیج آتی, تو ہر جلیل بھائی نے جس طرح کہا تھا میں انہیں کے الفاظ میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں. تو سفید شلوار, سفید بنیان, سفید ساکس, سفید جوتے, تو یہ مطلب ہائیجینک سبھی بندہ ہوگا, تو ایسی سی چیز آتی ہے. لیکن پیٹ نکلا ہوگا, وہاں سے پھر نا میں نے کہا کہ انہوں نے پھر مطلب وہیں سے میرا یہ گول کرا کہ میں نے بھی انسان فٹ رکھنا ہے اپنا, مطلب مرغی کی پرسیپشن چینج کرنی ہے. اصل میں اپنی فیملی میں بھی نا میں الحمدللہ جو ہمارا ددیال سائڈ ہے دادا بھائی سائڈ, تو وہاں پہ میں الحمدللہ فرسٹ ہوں. کہ میرے ابو کے بعد میرا ابو کی گاڑی سے الحمدللہ, اور پھر میری جو جس نے مطلب گاڑی کزنس وغیرہ میں اسپیشلی جس نے گاڑی رکھی بڑی کی, وہ مطلب اس طرح مولوی فیلڈ میں تھوڑا سا وہاں پہ مشکل تھا. لیکن میں نے کہا تھا کہ میں نے اسپیشلی اپنے فیملی والوں کو, کہ میں نے مطلب ان کو بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں, اور وہ کر کے آپ لوگ اپنے آپ کو مطلب فٹ بھی رکھ سکتے ہیں, اور آپ لوگ اپنی پڑھائی میں بھی مطلب اچھے رہ سکتے ہیں. تو آپ کو اپنی فیملی میں کوئی محسوس ہوا ایسا چینج کسی نے کیا, آپ کو اڈاپٹ کیا, مطلب آپ عمل سے تبلیغ کر رہے ہیں کائنڈ آف. بڑے کزنس میں تو مجھے اتنا خاص پتہ نہیں چلا, لیکن جو چھوٹے کزنس ہیں تو اس میں سے کافی چینجز ہیں. اسپیشلی جو میری سسٹر ہیں تو وہ بھی حساب کرتی ہیں الحمدللہ, اور بھی میری ایک ان کی مطلب کزن ہے ان کی بیسٹ فرینڈ, تو وہ بھی ان کی طرح ہی مطلب ظاہری بات ہے تو سسٹر چینج ہوئی تو وہ ان کی فرینڈ ہے تو ان کو کافی کرتی. اور اس طرح ایک اور کزن ہے میرے, تو وہ بھی الحمدللہ کافی زیادہ چل رہی ہے, مطلب نماز پڑھنا. اچھا, کوئی ایسا مومنٹ آپ کو کبھی فیل ہوا کہ یار میں یہ چیز اب میں ظاہر سی بات ہے چینج ایزی نہیں ہوتا, تو آپ نے فیل کیا ہو کہ یار تھوڑا چیٹ کر لیتا ہوں یا گیو اپ کر لوں, یا پھر ایک ساتھ تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو گیو اپ کر دوں؟ نہیں, گیو اپ کرنے کے بارے میں نے نہیں سوچا, لیکن البتہ یہ ہے کہ گناہ تو ہو ہی جاتا ہے ہر انسان سے, کوئی مطلب پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو اب وہ حدیث بھی ہے نا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں, لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. اور ہدایت میں ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں بھی وہ بھائی تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ہدایت مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہدایت میں کہ ناؤ یو آر پرفیکٹ پرسن, پرفیکٹ گائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل پرفیکٹ ہیں, آپ سے گناہ نہیں ہے. ہدایت مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ پھر لوٹ کے واپس آئیں,
ٹھیک ہے، تو آپ کو مطلب احساس ہوتا ہے آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا واپس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بھی تو آپ بالکل پرفیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی نیکسٹ اچھا اب جب آپ چینج ہوئے ہیں تو لائک سب سے زیادہ آپ کو کس چیز پہ سیٹسفیکشن ملی ہے؟ لائک آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثر ہوا، آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ، ڈیلی روٹینس میں؟ جی میں کافی زیادہ الحمد للہ آپٹمسٹک ہو گئی. یہ ہے کہ مطلب میں کوشش کرتا ہوں مطلب ڈسپلن رکھنے کی. کبھی کبھی نہیں مینٹین ہو پاتا, کبھی اور بھی کام آ جاتے ہیں, پیپرز آ جاتے ہیں, اسٹڈی ہوتی ہے, اور بھی سارے کام آ جاتے ہیں, تو ڈسپلن نہیں رکھ پاتا. لیکن کافی زیادہ چینجز ہوئے مینٹل ہیلتھ پہ ہوئی کہ مطلب الحمد للہ میں آپٹمسٹک ایک طرح سے ہوں. کیونکہ جب آپ گناہ کم کرنے لگتے ہیں نا, اسپیشلی جو آپ کے یہ مزیرہ مان لگے جو بھی تھے آپ کے ممبر ہیں لاہور کے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ اسپیشلی تنہائی کی گناہ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو جو مطلب وہ کیا کہتے ہیں کانفیڈینس آپ کے اندر آتا ہے. اور آپ کو مطلب یہ ہے جو میں نے فیل کیا ہے نا کہ وہ آپ گناہ چھوڑ تو آپ کو ویسے ایک طرح سے کافی زیادہ کانفیڈینس ہوتا ہے, اور مینٹل ہیلتھ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ آپٹمسٹک ہو جاتے ہیں کہ آپ ان شاء اللہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہو, یہ بھی کر سکتے ہو, یہ بھی کر سکتے ہو. اور الٹیمیٹلی جب آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہوگا تو پھر مطلب یہ ہے کہ جو آپ سوچتے ہو مطلب آپ کو وہی بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو حال میں جلیل بھائی نے ایک اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ تھنکنگ سے سب کچھ اسٹارٹ ہوتا ہے. بندہ تھنک کرتا ہے کسی چیز کو, سوچتا ہے کسی کے بارے میں, جب وہ پرسسٹ رہتا ہے نا اس کو, پھر وہ فیلنگ بڑی ہوتی ہے. فیلنگس کے بعد ایکشن بڑی ڈیولپ ہوتی ہے, جب اس پہ پرسسٹ رہتا ہے فیلنگ, جب ایکشن پرسسٹ رہتا ہے تو پھر وہ ہیبٹ بن جاتی ہے. تو یہ ہے کہ میری تھاٹ تھی نا وہ پازیٹیو ہوتی سر الحمد للہ. تو پھر وہاں سے میرے ایکشن فیلنگ ایکشن کر یہ ساری چیزیں الحمد للہ, تو اس میں پھر کافی مجھے ہیلپ ہوئی. آفٹر شفٹنگ ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لائک یو فیل اسٹارٹ فیلنگ بورنگ, یار میں بور ہو رہا ہوں. لائک کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار نہیں مجھے یہ کرنا ہے, تو اس سچویشن میں آپ اپنے نفس پہ کیسے کنٹرول کرتے تھے؟ آپ نے کون سی ہابیز کو آپ نے کس کے ساتھ ریپلیس کیا جو آپ کو پھر مزہ آنے لگا؟ شروع میں تو بورنگ فیل نہیں ہوتا کیونکہ آپ میں کافی زیادہ انرجی ہوتی ہے. اسپیشلی میرے فرسٹ 6 months تھے نا, تو وہ میرے کافی مطلب میں بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھا, بہت زیادہ مطلب انرجی بہت زیادہ تھی. تو اسٹارٹنگ میں تو بندہ بورنگ فیل نہیں کرتا, لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں تھوڑی ویکنیس آنے لگی. تو اسٹارٹنگ کا پیریڈ ہوتا ہے نا کافی مطلب زیادہ انرجی سے بھر, اس کے بعد پھر اسٹارٹنگ میں لیکن الحمد للہ کافی چیزیں ریپلیس ہو گئی تھی اسی 6 months کے پروسیس میں. یہ مطلب میوزک جو سننا تھا تو اس کو میں نے ریپلیس کر دیا تھا نشید سے, یا مطلب ایسے قوالی نہیں قوالی نہیں, مطلب میوزک انسٹرومنٹ استعمال نہیں ہوتا, ووکلس موسٹلی ووکلس, تو اس سے میں نے ریپلیس کر دیا. پھر موویز وغیرہ کو میں نے پوڈ کاسٹ سے ریپلیس کر دیا تھا, اور اس طرح کے ان کی اور ساری اور ویڈیوز, تو اس سے میں نے ریپلیس کر دیا تھا. پھر میں میرے فرینڈس ایسے الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے تھے, مطلب ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں, باتوں میں پھر جو میں دینی باتیں ان کے ساتھ کرتا تھا, مطلب ادھر ادھر کی باتیں نہیں. اور پھر محلے میں میرے ساتھ بھائی تھے, مطلب 1 سال بڑے ہیں مجھ سے, تو وہ میرے ساتھ جم جاتے تھے الحمد للہ. جم میں وہاں پہ کرتے تھے, مطلب میں جس دن نہیں بولا تھا تو وہ دروازے پہ ناگن کر دیتا تھا مطلب جم کے لیے. میں آ جاتا تھا, جب وہ نہیں ہوتا تھا میں ناگن کرتا تھا آئیں جم کے لیے چلتے ہیں, تاکہ کمپنی بھی رہے اور مطلب جی جی استقامت بھی رہے. جی ریپلیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی میں اگر ہم یہ بات کریں کہ سب سے ہارڈسٹ ہیبٹ جو آپ نے اپنی بریک کی ہے وہ کون سی؟ سب سے مشکل کیا تھا, کس چیز کو چھوڑنا تھا؟ وہ بہت زیادہ تھا, مطلب جو میری کلاس والا تھا ان سے میں نے چیٹنگ ختم کی تھی. تو ظاہر بات ہے یہاں پہ آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ فیلنگس جب ڈیولپ ہو جائیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو کافی مطلب ڈیفیکلٹ تھا, مطلب چھوڑ تو ایک ٹائم مل گیا تھا, لیکن پھر مطلب ٹائم ٹو ٹائم. تو اس میں مجھے ڈیفیکلٹ ہوتی, لیکن آپ کیا سوچتے تھے لائک اس کو اوور کم کروں, لائک بس جب آیا کیا کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موٹیویشن تھی. اچھا میں ہاں وہ بات کرنا چاہتا تھا بیچ میں کبھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو اس سے آپ کو بیسٹ بتا, بالکل اس سے آپ کو بہتر ہوتے ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے کہہ دیا کہ آپ اس کی رضا کے لیے کچھ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بہترین دیں گے. اور اسی ذہن میں کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں تو اس سے بہتر. تو یہی موٹیویشن تھی, اسی وجہ سے ایزی ہوگی. اور یہ ہے جب بندہ دین کی طرف آتا ہے چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ دل کو غنی کر دیتا ہے گناہوں کو چھوڑ کے, تو اللہ تعالیٰ دل میں غنا بھر دیتے ہیں. پھر اسے مطلب ضرورت نہیں ہوتی مطلب ان چیزوں کہ مطلب ریلیشن شپ کی یا کسی اور مطلب اس طرح چیزوں کی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, میوزک کی یا موویز وغیرہ, اللہ تعالیٰ دل میں غنا بھر دیتے ہیں تو بندے کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ لائک آپ کائنڈ آف بے نیاز ہو گے نا, اللہ نے آپ کو بے نیاز اللہ کر دیا. تعالیٰ ہے ہر چیز سے, یہ بات ہے.
جی اچھا اگر لائک کبھی کبھی کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں بہت سخت یا بہت محنت کی تھی اس چیز پہ لائک وائی می کا جو کوشچن ہمیں آتا ہے ہمارے دل میں کیسے ہم بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں بڑی دل سے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی چیز میں ہم وہ ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آلویز می. تو اس چیز میں کبھی آپ کے ساتھ وہ ہوا اور اگر ہوا تو آپ اس جی کو ہر کیسے اوور انسان کے کم ساتھ کرتے تھے؟ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو مجھے تو اس طرح ہوتا ہے کہ اصل میں نا ابو ساتھ بھائی نے کہا اس کے وجہ سے کہ جب آپ نا مطلب آپ چاہتے ہیں نا آپ کا ایمان کا لیول بڑھتا رہے تو اس کے لیے آپ ہے کہ نالج حاصل کریں دین کا اسپیشلی اور وہ علم حاصل کرنا والے مسلمان مرد عورت کے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تو ہمارے لیے فرض ہے اگر ہم نہیں حاصل کرتے تو پھر تحریر کرتے ہیں اس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں فرض طریقے سے. تو یہ ہے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ ایمان کا لیول اگر نا ایمان کا لیول ڈراپ ہو جاتا ہے اگر آپ مطلب علم حاصل کرنا کم کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا لیول مینٹین میں بڑھتا ہے تو آپ علم حاصل کرتے رہ ساتھ. تو میرا بھی یہ جب میں اس طرح ویک فیل کرتا تھا نا میں کبھی ویڈیو دیکھ لیتا تھا پوڈکاسٹ دیکھ لیتا تھا. ابھی لاسٹ ٹائم اس ٹائم پہلے ہی بس اس کا انسان ہے ویکنیس ہو رکھتی ہے. تو میں نے تو حال میں ضبیر بھائی کا ان کے ساتھ وہ مفتی طارق مسعود کے ساتھ میں تو اس میں مفتی طارق مسعود نے آخری مسئلہ بات کی تھی تو مجھے کافی پسند آئی تھی. اس سے میں کافی مطلب ریلیکس ہو گیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مطلب وہ سیڈنس مزدور کر دی تھی. کسی سے ریونج کی فیلنگس آئی لائک یار اب بس Revenge بہت ہو کی- گیا یہ میری ایگو پہ بات آ گئی ہے یا اس ٹائپ کی جی انسان فیزز ایگزیکٹلی تو میں آتے آنا رہتے ہیں لیکن وہ اس کو پھر کبھی کبھی آپ ایکٹ کرتے ہیں یا پھر بس اسی طرح سے لائک اپنے آپ کو دیکھیں آپ کو کسی کام کی امپورٹنس تب آپ کو پتہ چلتی ہے جب آپ کو اس کے بارے میں علم ہو. ٹھیک ہے اب معاف کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ایک صحابی تھے آپ کو کا واقعہ پتہ بھی ہوگا لیکن میں یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو وہ مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں باقی صحابہ کرام کو فرمایا وہ جنت دیا اور 3 کنسیکٹیو ڈیز تک اسی طرح تو ایک صحابی کیوریس ہو انہوں نے کہا کہ چلو میں دیکھا رکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا عمل کرتے ہیں چلو میں جس ڈیس پہ جنت ملا. اب 3 دن ہو گئے انہیں ایسا عمل نظر نہیں آتا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس بیس پہ وسلم نے آپ کو 3 دفعہ جنت ہونے کی وصیت دی. تو انہوں نے پھر بتایا مطلب شارٹ کر کے بتایا کہ میں جب سوتا ہوں تو سب کو معاف کر سکتا ہوں. یہی ہے کہ اگر ریونج کی فیلنگ ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدلے میں آپ کو جنت دے گا. ٹھیک ہے تو آپ کو کسی چیز کی امپورٹنس کا پتہ ہے تو امپورٹنس کا پتہ کب چلتا ہے جب آپ اعمال کی فضائل آپ پڑھتے ہیں. نالج گین کرتے بات نہیں فضائل آپ کو پتہ ہے کہ نماز سے مجھے یہ ملے گا اور تلاوت سے یہ ملے گا. میں اگر سنت واک پہ عمل کروں گا مجھے یہ ملے گا. ٹھیک ہے پھر دنیا میں یہ فائدے ہیں آخرت میں کیا فائدے ہیں تو پھر اس کی جو ہے نا اہمیت بڑھتی ہے. تو بس یہ ہے کہ اس طرح آتے ہیں لیکن پھر الحمد للہ جب آپ کہیں گے تو پھر نکالنا بھی ایزی ہوگا. اچھا آپ نے اپنے اس چینج کی وجہ سے کچھ دوستوں کو کھویا یا پھر آپ کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے کہ تم کیا بن گئے ہو یا یہ کیا ہو گیا ہے؟ اسٹارٹنگ میں فیس کرنا پڑا تھا ظاہری بات ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ چلو ابھی یہ چینج ہو جائے گا دوبارہ سے. موسٹلی سب کا یہی اسی طرح ہی ہوتا ہے جتنا مجھے لگتا ہے. تو میرا بھی تھا انہوں نے کہا تھا کہ چینج ہو جائے گا اور یہ کافی باتیں بھی کی تھیں اور میں کافی اسٹرکٹ تھا اسٹارٹنگ کیونکہ میں نے اپنی کزنس وغیرہ سے ہینڈ شیک کرنا ختم کر دی. پھر ہم نے اور کزن کو کہا تھا جو کزن ہینڈ شیک کرتی تھیں تو ان کو بھی کہتا تھا نا کہ حدیث سناتا تھا کہ ہم کسی نامحرم کو ٹچ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اپنے سر میں ایک میل ٹھوک دیں نا 3 ٹھوک. تو میں کافی اسٹرکٹ تھا تو مطلب کافی مطلب وہ ہوئے تھے سیٹ لیکن الحمد للہ جب میں اس پہ رہا کنسسٹنٹ رہا اور الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے استقامت دی تو پھر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ایگزیکٹلی. اور آپ نے بھی اپنا دوست شوست کھویا لائک کہ یار اب تم ایسے ہو گئے ہو لائک نہیں میں تمہارے ساتھ وائب میچ نہیں کرتی. اسٹارٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں لیکن پھر الحمد للہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ تو سنسیئر ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں اور بھی کافی ساری چیزیں وہ آپ کے ساتھ مطلب الحمد للہ. آپ انسپائرڈ ہیں ابو سعد بھائی سے ٹھیک ہے اسپیشلی تو ان کی پرسنالٹی سے کیا چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے کیوں آپ ان سے اتنا زیادہ انسپائرڈ ہے لائک میں اصل میں پبلک بیٹھک ہوتا ہے نا ان کا کبھی کبھی پشاور آ جاتا ہے تو یہ الوداع ہے حیات آباد کے اسٹریٹ وہاں پہ لیکچر ہوتا ہے. تو ایک دن ابو سعد بھائی کا میں اس سے پہلے میں نے ابو سعد بھائی کو کبھی نہیں دیکھا مطلب فیس ٹو فیس میں دیکھا لائیو پوڈ کاسٹ میں ویڈیوز میں نے ان کو دیکھا ہوتا. تو وہاں آئے نا میں کافی پہلے ہی چلا گیا مطلب 20-25 منٹس پہلے میں تو ساتھ میں جیسے ہی انٹر ہوئے تو میں نے اسی ایگزام میں نے بس میں نے اپنی وہاں بھی میں نے سوچا کہ وہ بہت مطلب افیکٹو پرسنالٹی لگ رہی تھی. اب میں پہلے واچ نہیں پہنتا تھا یہ میں نے ساتھ بھائی کو پہنتے ہوئے دیکھا. یہ میں رنگ نہیں پہنتا تھا یہ میں نے ساتھ بھائی کو پہنتے ہوئے دیکھا اور
پھر مجھے بلال سے پتہ چلا, بلال المغربی جو فارنر ہے, کہ یہ سنت بھی ہے. حضرت علی کی سنت آ جاتی ہے. نہیں وسلم نے سنا تھا کہ وہ اس لٹل فنگر میں جو ہے نا رنگ بھی کرتے اچھا یہ مجھے نہیں ہیں. پتا, میں مجھے کبھی رائٹ ہینڈ پہ پتا شفٹ تھا. کر لیتا ہوں, کبھی لیفٹ کی عادت اتنی نہیں ہوئی. تو پھر مجھے اس سے پتا چلا کہ سنت بھی ہے, اور مجھے اور بھی زیادہ موٹیویشن ملی. تو ساتھ میں میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو الحمد للہ ان کے وہ مسلز وغیرہ بھی کافی مطلب اچھی ان کی باڈی ہے نا, اس سے بھی پرسنالٹی کافی امپروو ہوتی ہے. پھر وہاں سے ہی میں نے کہا تھا کہ میں نے بس انہیں کی طرح بن گیا. تو پھر اسی وجہ سے میں کافی مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کی پرسنالٹی. اچھا اب کیا ایسی چیز ہے لائک اسلام میں شفٹ ہونے کے بعد اب آپ اس پہ بلیو کرنے لگے ہیں, لائک آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یار یہ ریئلٹی ہے, اس پہ بلیو ہو, جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے. لائک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں میں اسی پہ بلیو نہیں کرتے, جیسے لائک اکثر تقدیر کا لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقدیر پہ بلیو نہیں کرتے, یا اس طرح سے. جی بلیو اس پہ کرنے لگے. میں آپ کو شارٹ ان شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ راجد اظہر بھائی نے آئی تھنک انسٹاگرام پہ آئی تھنک ریل میں ایک ویڈیو ڈالی تھی, تو اس میں انہوں نے وہ کویشچن کرتے ہیں کہ خوشی کس چیز کا نام ہے, خوشی مطلب کس چیز کو کہتے ہیں یا کس سے ہوتی ہے, اس طرح کرتے تھے. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, اگر میرے پاس میری وہ کاپی ہوتی ہے نا, میں وہاں سے دیکھ کے آپ کو بتا دوں, اس میں لکھا ہوا. تو پھر وہاں سے وہ کہتے ہیں نا کہ خوشی جو ہے وہ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں, یا کسی خاص شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں. خوشی جو کنٹینٹمنٹ ہے ہارٹ کی, وہ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے, یا کسی خاص شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں. وہ تو خوشی جو ہے وہ تو جو کنٹینٹمنٹ ہے وہ تو صبر و شکر کا نام ہے, کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو, اس کا نام ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ ہے کہ آپ کو مطلب اوور کم کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر سوچا ہوتا ہے. پھر اور بھی کافی ساری چیزیں, تو وہی یہ چیز چیز کہ آپ نے بندہ ایکسیپٹ کر لی ان شارٹ کہ صبر اور شکر از ہیپینس, لائک دس از اے تھنگ وچ یو ایکسیپٹڈ. لیکن صبر بہت مشکل چیز ہے, کرنا بہت ایگزیکٹلی مشکل چیز ہے. بہت مشکل. اچھا اور کیا ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اسٹل اسٹرگل کر رہے ہیں کہ یار ابھی مجھ میں یہ والی چیز کو مجھے بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے, صبر تو کافی چیزوں میں کر رہا ہوں الحمد للہ. لیکن سب سے زیادہ اسٹرگل سب آپ سے کس چیز زیادہ پہ کر یہ رہے ہے ہیں؟ کہ جو رات کو تہجد کے لیے ہوں اور یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے یوز ہے نا وہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, پھر کبھی تھوڑا سا یوز کریں پھر کم ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بالکل ہی بہت ہی مطلب پروڈکٹیو یوز ہو بھی تو پروڈکٹیو ہو, اور اگر ٹائم نکالو بھی مطلب یوز کرنے کے لیے تو بہت منیمم, کیونکہ اس کو پھر وہ بھی ہو جاتے ہیں, گناہ بھی ہو جاتے ہیں, ظاہری بات ہے, پھر ٹائم بھی ایسے ضائع ہوتا ہے اس میں. تو میں چاہتا ہوں اپنا ٹائم میکسیمم پروڈکٹیو کرنے کے لیے. اور ایک تو یہ بھی تھا کہ کیمرے کے سامنے آنا, تو وہ تو چلیں اس پوڈکاسٹ میں میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے الحمد للہ. تو پہلے میں کبھی اس طرح نہیں مطلب ویڈیوز کہیں مطلب سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کی ہوئی. تصویریں تو کافی ساری تو ہر بھی کرتا ہے, نئی بات ہے, ویڈیوز میں اس طرح بات کرنا کہ اور لوگ بھی دیکھیں دیکھیں گے. تو وہ فرسٹ ٹائم ہے. ٹھیک, تو ایک اینڈنگ میسج دے دیں کہ آپ کیا ایسا میسج دینا چاہیں گے. لائک ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ہی ریلیجنس ہو, لیکن ریلیجیس ہو, کوئی ایسا میسج جو گلوبل ہو لیکن ہمارا اسلام دیتا ہو, لائک یا پھر جو بھی آپ اپنی مرضی سے دینا چاہیں. کیا آپ ایک ایسا میسج دینا چاہیں گے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہوئے, لائک اپنی جرنی کو دیکھتے ہوئے؟ یہ جو میں محمد علی بھائی سے انسپائرڈ ہوں نا, تو وہ مطلب موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, وہ کافی زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. میں بھی بس موٹیویٹ ہی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی حوالے سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں یا اپنی دوسری لائف چھوڑتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیسٹ لائف دیتے ہیں. اور جو ہے نا مشکل ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں نا, میں تھوڑے چھوٹے سے واقعے سے بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بندہ تھا جو شرک کرتا تھا, اور وہ ایک بت کو پکار رہا تھا. کیا نام تھا اس بت کا؟ صنم کر کے پکار رہا تھا, اور یا ساؤنڈ اس کے منہ سے نکل گیا غلطی سے, انٹینشنلی نکلا تھا. بالکل اور وہ جو ہے شرک کرتا تھا, جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا بالکل بالکل اسلامک بالکل کانٹیکس میں سب سے بڑا گناہ ہے. وہ گناہ کر رہا تھا, اور انٹینشنلی اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آنسر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے کیوں آنسر دیا؟ انہوں نے کہا مجھے بندے نے مجھے پکارا. تو اب آپ تو اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں, آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں الحمد للہ, آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے نہیں, آپ انٹینشنلی پکار رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیوں آپ کی نہیں سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانا بہت ایزی ہے. آپ نے ہاتھ اٹھانا توبہ کے لیے, اور آپ نے کہنا اللہ تعالیٰ غلطی ہوگی مجھ سے آئندہ ان شاء اللہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ہیں. اگر مجھے کوئی بڑا عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ چلیں اپنے چیئرمین کی بات کرتے ہیں کسی لوگ, تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں اللہ چلیں آپ گریجویٹ ہوں گے اور آپ کو نا جاب لگانا میرا, آپ کو 2-3 لاکھ کی جاب میں لگا دوں گا. اب میں کہوں یار چلو چیئرمین ہے, ان کی کافی مطلب جان پہچان ہے لوگوں کے ساتھ, اور وہ جو ہے ایزی کر دیں گے میرے لیے. انہوں نے کہہ دیا, تو عہد کر لیا میرے لیے. وہ کہیں کہ آپ ان شاء اللہ ٹینشن نہ لو, میں آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا, آپ کا کام کروں گا. ہم نے کافی ریلیکس ہو جاؤں گا, چلو چیئرمین کرنے کا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں مجھ پہ توقع کرو, میں آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو اب چیئرمین
سے تو پاورفل دنیا اللہ تعالیٰ اللہ ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات میں موسٹ پاورفل ہے, موسٹ. بالکل اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو توکل کرنا کے لیے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ کو توکل کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انف ہے, وہ کسی بے کو شک ضرورت نہیں. بے شک. ٹھیک ہے, ہمیں تو لگتا ہے کہ مطلب ڈیفیکلٹ ہوگا نا, تھوڑا سا ہوتا ہے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ایزی کریں, اللہ تعالیٰ آزمائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن کبھی ضائع نہیں کرتے, وہ ٹیسٹ بھی اوکیجنلی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پرووائڈ مطلب ضرورت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتے. دیتے زیادہ ہیں. جی ایگزیکٹلی, وہ بھی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بالکل کہ اللہ تعالیٰ کسی مطلب بھی جان پرووائڈ بہت زیادہ کرتے ہیں, نوازتے بہت زیادہ ہیں, لیکن جو ہے نا ٹیسٹ بہت کم کرتے ہیں. تو وہ بس آپ نے کرنا ہے, مطلب تھوڑا سا اس پہ صبر کرنا ہے, اور شکر کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ بالکل بالکل نو چیٹ ڈاؤٹ, یہ کوڈ تو ہے, آزمائی ہوئی بات ہے. چیٹ شکر کوڈ میں ہے, چیٹ کوڈ ہے. اگر آپ اور زیادہ چاہتے ہیں تو اس کا اور شکر شکر ادا ادا کرنا کریں. اگر آپ بالکل کی بلیسنگ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس میں اضافہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیسنگ دی, آپ اس میں سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں, اسی بلیسنگ میں چل جائیں, تو اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دیں. یہ چیٹ کوڈ ہے, شکر ادا کریں. شکر جس حال میں بھی شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور بس یہ نواز میسج ہے کہ توکل کریں, شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بصیر ہے, سمیع ہے, وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو, سن رہے ہیں, آپ کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ آپ ان سے مانگیں, ان کو پکاریں. جو ہے نا لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں نا, جس طرح ابھی مجھ سے انسپائر ہونا تو خریدنا چاہیے میں کسی اور سے. تو یہ مجھے میرے قاری صاحب نے بات کہہ رہے تھے کہ آپ نے انسپائر مجھ سے نہیں ہونا, ٹھیک ہے, کسی اور بندے سے نہیں ہونا جو نہیں کو فالو کرے, مجھ سے انسپائر نہیں ہونا. آپ نے انسپائر ہونا ہے جو کہ کمپلیٹ سے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے لیے. میں نہیں, کہ مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, اس طرح ہوتا ہے میں غلطی کروں, لوگ کہتے ہیں دیکھو تو نہیں, سے والے غلطی کرتے ہیں. اب یہ آپ نے فالو کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو, ہمارے لیے رول ماڈلز وہ ہیں, آپ ان کو فالو کریں. کسی مطلب اگر آپ کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے آپ وہ کریں, لیکن وہ کس کو فالو کریں آپ اسے دیکھیں. بس میں یہ ایک مطلب بتانا چاہتا ہوں, کہ ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ مطلب پھر اسے دیکھتے ہیں, اس کو پوائنٹ کرتے ہیں, دیکھو ہم کیوں فالو کریں, یہ نہیں گناہ کرتے, ہم کیوں اسلام کو فالو کریں. تو آپ اس بندے کو نہ دیکھیں, آپ وہ جس وہ ماڈل کو فالو کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے, غلطی ہوتی ہے, آپ اس کو فالو کریں. Thank you so much. Thank you so much for coming. Hope you guys enjoy this vlog. See you in the next vlog. Okay, tata, bye.